آج ویو 360 میں پاکستان کا تحریک طالبان سے امن معاہدہ اب کی بار کب تک قائم رہے گا؟ پاکستانی امریکی شہریوں کا اسرائیل کا دورہ، پاکستان کے ایوان بالا میں شہریت کی منسوخی کا مطالبہ، اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی مسائل، کاروباروں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کے لیے دباؤ۔ سی سی کیمرہ لگاؤ، اس میں 50,000 روپے خرچہ آئے گا، ہم کہاں سے لائیں گے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی حکومت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کے بعد فریقین نے جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستانی حکومت نے کابل میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن قبائلی رہنماؤں اور سیاسی حلقوں نے جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ کسی ممکنہ امن معاہدے کے لیے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے عمائدین پر مشتمل ایک 50 رکنی جرگہ بھی کابل جا چکا۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود کچھ تجزیہ کار امن معاہدے کی شرائط کو سخت قرار دے رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے لیے شدت پسندی کو چھوڑ کر پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت سماجی دھارے میں شامل ہونا کس حد تک ممکن ہے، اور اس معاہدے کی مجوزہ شرائط ماننا پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ان سے پاکستان کے ساتھ ہونے والے ٹی ٹی پی کے ان مذاکرات پر مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، پاکستان پہلے بھی عسکریت پسندوں کے ساتھ معاہدے کر چکا ہے جو کہ ناکام رہے، ایک بار پھر خبریں ہیں کہ امن معاہدہ ہونے والا ہے۔ ماضی کے تجربات کے باوجود پاکستان کیوں ان مذاکرات میں شامل ہے؟ جی اسد، دیکھیں اس میں 2-3 جو ہے ایشوز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پاورٹی آف تھاٹ ہے کہ وہی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ جو اپروچز ہیں ان میں کوئی کریٹیوٹی نہیں آتی، کیونکہ جو ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے اندر جسے کہتے ہیں پالیسی میکنگ کی کریٹیوٹی کی صلاحیت نہیں ہے۔ سیکنڈ آف آل جو ایشو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کنسٹرینڈ ہیں، کیونکہ ایک طرف جو ہے آپ کے افغان طالبان کے ساتھ گہرے روابط ہیں اور دوسری طرف آپ ٹی ٹی پی سے لڑ رہے ہیں، تو یہ ایک کانٹرڈکٹری قسم کا جو ہے جو ریالٹی ہے، کیونکہ ان کے دونوں آپس میں تعلقات ہیں، تو آپ پھنس گئے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اپنا یو کیپ ریپیٹنگ وہی سیم اولڈ جو ہے نا پیتھ، ہوپنگ کہ ہاں بھائی جو ہے اس باری جو ہے جو نتائج ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ یہ وہ آئنسٹائن کا جو ہے وہ اپنا فریز ہے ایک ہی ایکسپیریمنٹ سے دوسری دفعہ دوسرے نتائج۔ تو جو شرائط اب تک سامنے آئی ہیں کامران، جیسے فاٹا کی سابق حیثیت بحال کرنا، شریعت کا نفاذ، مختلف تجزیہ کار انہیں سخت قرار دے رہے ہیں جنہیں تسلیم کرنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں۔ تو اس صورت میں اگر یہ امن معاہدہ ہوتا بھی ہے تو کتنا دیر پا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت آگے جانے والی بات ہے نا کہ بھائی جو ہے یہ مطلب یہ تو ایک ایکسٹریم میجرز ہیں۔ کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کیا پورے کا پورا جو آئینی عمل ہے جس کے تحت سابق فاٹا کو ضم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، اس کو ریورس کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ پھر یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو آربیٹریرلی کس اپنا قانون کے تحت جو ہے وہ ایک خاص علاقے میں سسپینڈ کر دیں کہ وہاں ان کی نام نہاد شریعہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے۔ تو یہ سب باتیں تو جو ہے وہ کہنے والی ہیں۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جب بات چیت کی جاتی ہے تو وہ ہمارا ایک وتیرہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی آ جاؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اور پھر جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ سب باتوں پہ ہم جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، آپ آئیے تو صحیح۔ تو یو ٹیکنگ کین ڈاؤن دا روڈ، کوئی حتمی جو ہے وہ پریلیمنری جو ہے ایشورنسز دیے جاتے ہیں، اور پھر جس وقت باری آتی ہے کہ ہاں بھائی ربر میٹس دا روڈ دین اٹ امپلوڈز ان یور فیس، اور پھر جو ہے جب وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے تو وعدہ کیا تھا، تو پھر وہ اس کے بعد وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اینڈ یو گو بیک ڈرائنگ بورڈ۔ لیکن کامران ایک چیز جو اس دفعہ ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ سراج الدین حقانی ان مذاکرات میں شامل رہے، اور پاکستان اور افغانستان طالبان کے تعلقات میں سرحد پر جو باڑھ کی وجہ سے کچھ کشیدگی آئی تھی، اس کے بعد اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو اس وقت دیکھیں تو کہاں کھڑے ہیں؟
جی اسد دیکھیں سراج الدین حقانی سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. وہ پاکستان کے سب سے ایلائی ہیں افغان طالبان کے مجموع, لیکن وہ کیا کر سکتے, وہ کامران آپ کی آواز اس وقت کافی بریک ہو رہی ہے. جی ول ٹرائی ٹو ڈسکس دس ان سم ادر شو. بہت شکریہ آپ کا ہمیں صبح وقت دینے کا. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں یا جنہوں نے فلسطین کے تنازع کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. حالیہ چند برسوں میں متحدہ عرب امارات, بحرین, سوڈان, مراکش, اردن اور مصر جیسے چند اسلامی ممالک نے کچھ معاہدوں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. مگر حال ہی میں جب ایک ایسے وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا جس میں پاکستانی اور پاکستانی نژاد امریکی شہری بھی شامل تھے, تو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں اپوزیشن نے اسرائیل کا دورہ کرنے والے پاکستانیوں کی شہریت ختم کرنے کا مطالبہ کیا. اس دورے کی وجہ سے موجودہ حکومت پر اسرائیل سے روابط بڑھانے کے الزامات عائد کیے گئے, جس کے بعد وفاقی حکومت نے سینٹ کے اجلاس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق وضاحت بھی دی. اجلاس میں سینیٹر مشتاق احمد کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستانیوں کے اسرائیلی دورے کے معاملے پر ایوان کو اعتماد میں لیا گیا. اس دورے کو آرگنائز کرنے کے لیے سیاسی اور سماجی کارکن انیلا علی نے مرکزی کردار ادا کیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ یہ دورہ عوام کے درمیان روابط کے لیے تھا. وائس آف امریکہ کے اسد حسن سے ان کی بات ہوئی. میں کہوں گی کچھ 6 مہینے سے ہم چاہ رہے تھے کہ جو میرا ٹویٹر ہے آپ دیکھتے ہیں میں اس پہ انٹرفیتھ کی ہارمنی کی ریلیجس ہارمنی کی باتیں کرتی ہوں. ہمارا جو ویمنز این جی او ہے جو کہ ایک امریکن پاکستانی امریکن این جی او ہے, ہم اس میں جو ایز ویمن لیڈرز بات کرتے ہیں وہ آفٹر 9/11 یہی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امریکن ہیں اور ہم انٹرفیتھ ہارمنی چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ. تو اسی میں مجھے فشل بن خلاد ٹویٹر پہ ملے اور پھر میں نے ان سے جب بات کرنی شروع کی تو میں نے کہا بھائی امریکہ تو اتنی بہترین جگہ ہے, ہم سب مل کے جل کے رہتے ہیں اور میری دعا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ یہودی ہیں, میں آپ کو وہاں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو کچھ مہینے پہلے میں نے پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو ریلیجس ہارمنی کے منسٹر تھے ان کو انوالو کیا, ان کو انوائٹ بھی کیا. میں نے ریلیجس فریڈم کانفرنس کی تھی پاکستان میں اور میں نے ان کو بتایا کہ خواہش ظاہر کی کہ میں لے کے جانا چاہتی ہوں پہلا ہمارے پاکستانی امریکن جو کو اسرائیل جیروسلم, تاکہ وہ بھی وہاں نماز پڑھے, میں اپنے مسجد اقصی میں نماز پڑھوں. کتنی اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے اور مسلم جوش ریکنسیلیشن کے لیے. تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا اسپیشل کو ہم آپ بالکل لے کے جائیں, وہ جا سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. اپنے پاسپورٹ پہ گورنمنٹ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ عمران خان صاحب نے الاؤ کیا کہ وہ جوڈیزم لکھے. یہ تو بہت ہی بیوٹیفل بات ہے. ہر ریلیجن رہ سکتا ہے پاکستان میں. ہمارا جو ٹور تھا وہ ایک پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کا ٹور تھا. اس میں ہمارے ساتھ سکھ ہیں, سکھ امریکنز ہیں, انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم جو راؤنڈ ٹیبل ہے اور جو سیکریٹریٹ ہے اس کے 2 ہمارے ساتھ گئے, ایک سکھ ہیں اور ایک کرسچن ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور سکھ کولیشن کی لیڈر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ گئیں. پھر ہمارے ساتھ کیتھلکس بھی تھے, ہمارے ساتھ مسلمان بھی تھے اور پاکستانی امریکنز تھے. تو پیس میکنگ آپ کا اپنا انیشیٹو تھا یا اس کے لیے باقاعدہ کسی طرف سے آپ کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے, بھلے اسلام آباد کے سفارتی سیاسی حلقے ہوں یا واشنگٹن سے سیاسی حکومتی حلقے؟ میں تو چاہوں گی کہ سب مجھے یہ ٹاسک دیں, ساری گورنمنٹس ہمیں مسلمان عورتوں کو ٹاسک دیں کہ وہ دنیا میں پیس قائم کریں. لیکن یہ جو ہمارا پیس میکنگ ٹور تھا یہ ٹوٹلی انیشیٹڈ بائی آل آف اس, یعنی کہ ہم پاکستانی امریکنز ہم سب نے, ہر ڈیلیگیشن کے ممبر نے اس کی طرف کنٹریبیوٹ کیا, اپنے پیسے دیے ہیں, کو اسپانسرڈ ہیں بائی شراکا اور میری جو ہماری مسلم ویمنز آرگنائزیشن ہے, ہم نے کو اسپانسر کیا. لیکن ہم سب نے اپنے پیسے ڈالے تاکہ ہم کمیٹڈ ہوں ٹو بلڈنگ پیس. نہ ہم امریکن گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, نہ ہم پاکستانی گورنمنٹ, نہ کسی اور نے ہمیں پیسے دیے, ہم نے اپنے پیسے یوز کیے. انیلا, اگر ہم آپ کی وال پہ جائیں تو ہمیں آپ علی زیدی صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیاں آپ کو لیبل کر رہی ہیں کسی ایک جماعت کے ساتھ اور وہاں پہ ایک بلیم گیم ہے. اس رد عمل کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے اور آپ اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی کس کے ساتھ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, میں پاکستان میں ڈیولپمنٹ کام کر رہی ہوں, گرلز ایجوکیشن, ویمنز امپاورمنٹ میں 6 سال سے. میں نے تو اپنا ٹیچنگ کریئر پاکستان میں شروع کیا تھا, میں تو کراچی گرامر اسکول میں پڑھاتی تھی, تو میں تو کمیٹڈ ہوں ٹو ایجوکیشن.
تو اس کے سلسلے میں تو میں PPP سے بھی ملتی تھی, PTI سے بھی ملتی تھی, بلکہ میں نے اور میری پارٹنر نے پورا پاکستان ٹریول کیا ایجوکیشنل لیڈرز سے ملنے. میں نے تو علی زیدی صاحب کو کہا تھا پلیز مجھے شفقت محمود صاحب سے ملائیں, میں کام کرنا چاہتی ہوں ان کے ساتھ مل کے, میں آگے لانا چاہتی ہوں ویمنز امپاورمنٹ کے لیے, اور میں چاہتی ہوں امریکہ سے بولیں ہم کہ بھئی ہمیں اور پروجیکٹس دو, وہاں پر یہ کام کرو. تو میرے لیے میرا کوئی پولیٹیکل الائنس کسی سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگین بیک ٹو مائی کویسچن, اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ, عمران خان صاحب, دو بڑے پولیٹیکل فگر ہیں پاکستان کے اندر, براہ راست اس دورے کے اوپر ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گی؟ I call that politics. اور انفارچونیٹلی میں نے بھی یہ 6 جنوری جو ہمارا امریکہ میں انسریکشن ہوا تھا, میں نے آئی وٹنس دیکھا تھا DC میں بیٹھ کے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم جو ہیں بیچ میں پھنس گئے ہیں اور یہ پالیٹکس ہے, اور ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہ تھینک یو, ان کی وجہ سے ایک پہلا پاسپورٹ پہ جوڈیزم آیا ایک یہودی انسان کا, لیکن اب ہمیں نہ یوز کریں تو بہتر ہے. ہمارا جو پاکستانی امریکن ویمن کا انیشیٹو ہے وہ پیس ہے. آج ہم نے اسرائیل کا ٹور کیا, کل ہم جائیں گے انڈیا, پھر ہم جائیں گے کشمیر, پھر ہم جائیں گے دوسرے, پھر ہم یوکرین جائیں گے. تو کیا ہمارا یہی یوز کریں گے پالیٹکس میں؟ اور اب بات کرتے ہیں کچھ جنوبی ایشیا کی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کلگام میں اسکول کی ایک ہندو ٹیچر کی ہلاکت کے خلاف منگل کو کشمیری پنڈتوں نے سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں احتجاج کیا. پولیس حکام کے مطابق خاتون ٹیچر کی ہلاکت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مئی کے مہینے میں ٹارگٹ کلنگ کا 7واں واقعہ تھا. ان واقعات میں 3 پولیس اہلکار اور 4 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. اسی ماہ ایک کشمیری پنڈت کو بھی ہلاک کیا گیا تھا, جس کے خلاف دھرنا ابھی بھی جاری ہے اور مظاہرین کی طرف سے اپنی سیکیورٹی پر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. یہ ٹارگٹ کلنگز جاری ہے اور ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ گہار لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں گورنمنٹ کی کہ ہمیں ریلوکیٹ کیا جائے, ہمیں یہاں سے سیو کیا جائے. وائس آف امریکہ کی یوسف جمیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس احتجاج کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور اوورال جو سچویشن اس وقت کشمیر میں ہے. یوسف, کیا مطالبات ہیں ان مظاہرین کے اور ان کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے حکام کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ سب سے بڑا اور اہم مطالبہ ان کا جو ہے وہ ہے کہ ہمیں ریلوکیٹ کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انہیں جموں بھیجا جائے جو ان کے بقول نسبتاً ایک پرامن علاقہ ہے, یا پھر ہندوستان کے کسی بھی حصے میں انہیں تعینات کیا جائے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں وہ سیف نہیں ہے. اور جو یہ پرائم منسٹر اسپیشل جاب پیکیج ہے, اس کے تحت انہوں نے حکومت نے کوئی 6000 کے قریب کشمیری پنڈتوں کو مختلف پوسٹس پہ تعینات کر رکھا ہے کشمیر میں. اور ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے صرف 5ویں حصے پہ مطلب کوئی 1250 کے قریب ایسے ملازمین ہیں جو سیکیور ٹرانزٹ کیمپس میں رہ رہے ہیں, اور باقی جو ملازمین ہیں وہ رینٹڈ اکاموڈیشنز میں رہ رہے ہیں. اور حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان سب کو سیکیورٹی فراہم کرے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے جموں بھیجا جائے یا انڈیا کے کسی بھی حصے میں انہیں تعینات کیا جائے. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, جو یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں منوج سنہا, وہ بار بار کہہ چکے ہیں, پچھلے دنوں بھی انہوں نے کہا اور کل بھی انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ان کے جو مسائل ہیں ان کو پرائرٹی بیسس پہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں ان کی سیکریٹریٹ میں ایک اسپیشل سیل قائم کیا گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے, اور اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے مطالبات ہیں ان پر بھی سنجیدگی کے ساتھ اور سمپیتھیٹکلی ان پہ ہم غور کریں گے. لیکن یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں واپس بھیجا جائے, کیونکہ ایک کے بعد دوسری کلنگ ہو رہی, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. 12 مئی کو راہل بٹ کو ہلاک کیا گیا, اور کل ایک ہندو اسکول ٹیچر کو ہلاک کیا گیا, حالانکہ وہ کشمیری پنڈت نہیں تھیں, وہ دلت طبقے سے تعلق رکھتی تھی, شیڈول کاسٹ طبقے سے تعلق رکھتی تھی. لیکن پھر انہوں نے اس واقعے کو سیز کیا, اور انہوں نے کہا وہ جو ان کے جو مظاہرے ہیں وہ اس میں کل شدت آ گئی. اور اس وقت ان کے ایک چیز اگر آپ ایڈ کرتے چلیں, میں سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے بھی مزید جاننا چاہوں گا, لیکن جس طرح سے آپ کشمیری پنڈتوں کا بتا رہے ہیں,
یہ کون کشمیری پنڈت ہیں؟ یہ کیا کشمیری باسی تھے، کشمیری کے رہنے والے تھے؟ آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ 1989 اور 90 میں جب یہاں پہ ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی تھی اور تو تشدد سے بچنے کے لیے یہاں کی جو مائنورٹی کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی، کشمیری برہمن کمیونٹی، جو برہمن ہندو ہیں، کشمیری پنڈت جو کہلاتے ہیں، ان کی بھاری اکثریت یہاں سے نقل مکانی کر گئی تھی. وہ جموں میں رہنے لگے تھے یا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں رہنے لگے اور کچھ ابراڈ بھی چلے گئے. اور بعد میں جو اس وقت کے بعد میں چند سال کے بعد جو بھارتی وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ، انہوں نے ان کے لیے ایک جاب پیکیج، اسپیشل جاب پیکیج اناؤنس کیا، جس کے تحت انہوں نے 600 پوسٹس کریٹ کیے کشمیر ویلی میں. اور مقصد یہ تھا کہ جو کشمیری پنڈت ہیں، جموں میں رہ رہے ہیں، وہ واپس ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ واپس ویلی چلے جائیں گے اور ان کی جو الٹیمیٹلی ان کی وہ ریسیٹلمنٹ ہو یہاں پہ کشمیر ویلی میں، ان کو دوبارہ یہاں بسایا جائے. تو اسی سلسلے میں یہ 6000 کے قریب یہاں جو کشمیری پنڈت ہیں یہاں کام کر رہے ہیں. تو یہ انہی کے سلسلے میں جو ہے اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات انہی کو سب سے زیادہ ہیں. بہت شکریہ یوسف جمیل آپ کا، اور آپ نے اسی حوالے سے جو سیکیورٹی خدشات ہیں اس پہ ہمیں اپڈیٹ کیا. جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انتظامیہ کی طرف سے، اس میں کاروباری حضرات کو تجارتی مراکز اور دکانوں پر لازمی CCTV کیمرے لگانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. یوسف جمیل اسی حوالے سے ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ اوورال انتظامیہ کی طرف سے کیا انتظامات اس کے علاوہ کیے گئے ہیں، لیکن جو CCTV کیمرے لگانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس پہ بھی یوسف جمیل نے ایک رپورٹ بنائی ہے. 2 تاجر اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ یہ کام حکومت کا ہے اور انہی کو کرنا چاہیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دکاندار آج کل کافی پریشان ہے. وجہ کاروباری مسائل نہیں بلکہ حکام کی جانب سے CCTV کیمرے لگوانے کے لیے دباؤ ہے. بھارتی کشمیر کی انتظامیہ نے دکانداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی دکانوں اور تجارتی مراکز کے باہر 2 ہفتے کے اندر لازمی CCTV کیمرے لگوائیں. لیکن دکانداروں کا کہنا ہے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے اس کا بوجھ دکانداروں پر ڈالا جا رہا ہے. یہ بولتے ہیں CC کیمرہ لگاؤ، نہ کام ہے نہ کچھ ہے. پریشرائز کرتے CC کیمرہ لگاؤ، CC کیمرہ لگاؤ، اس میں 50,000 روپے خرچہ آئے گا، ہم کہاں سے لائیں گے؟ میں ایک کشمیری میں جس کو کہتے ہیں سسنی مزدور، میں کہاں سے افورڈ کروں گا اتنا 30,000 40,000 کا یہ CC کیمرہ؟ تو یہ تو انہی کا کام ہے نا، یہ ہم پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بس آرڈر نکال رہے ہیں، بس نکالو آپ CC کیمرہ. کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرا تو مہینہ ہوتا ہے 10-15 ہزار میں مشکل سے میں یہاں کماتا ہوں. کہاں سے لاؤں گا میں؟ گھر چلاؤں یا ان کے لیے جو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کا یہ پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت اسٹرکٹ ہے. ورنہ جیل FIR جو آج کل ہوتا ہے وہ کٹیں گے، جیل بھیج دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں. میرا عیال مر جائے گا بھوکا پیاسا. کہ ہم بہت پریشان ہیں اس بارے میں. پولیس آتی ہے ہمارے پاس، وہ بول رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ بول کے آپ نہیں تو اگر آپ کیمرہ نہیں لگاؤ گے آپ کو پھر ہم FIR لانچ کر لیں گے. کیا ہم چور ہیں؟ FIR ہمارے کو لانچ کر لیں گے. ہم اپنا انصاف مانگتے ہیں. اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، پورے ہندوستان کو چلاتی ہے. یہ کون سی بات ہے آپ یہاں کیمرہ لگانے، اگر لگانے بھی ہے کیمرہ آپ خود سے لگائیے نا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے وہ حالیہ مہینوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گرد کارروائیوں کے کیسز حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اگر CCTV نیٹ ورک کو وسیع کیا جاتا ہے تو جرائم سے بہتر طور پر نپٹا جا سکے گا. یہاں پہ بھی کے شاپس کے اندر CCTV ہوتے نہیں ہیں. اگر ایسے ہی we are able to solve every case, then those people who have such intentions, they will think twice. But ابھی یہ دیکھا گیا ہے کہ due to certain issues or all, so many shops here, they are not having such things there. تو ہم بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ادارہ ہے جہاں پہ دا شاپ کیپر ہی کین افورڈ CCTV, ہی شوڈ افورڈ. اس میں صرف یہ سے نہیں، ہمارے چوری کی وارداتیں بھی کم ہوں گی، باقی کرائمس بھی ہوں گے کم. پولیس کا کہنا ہے کہ کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری اور دہشت گرد کارروائیاں روکنے کے لیے کشمیر پولیس بھی کیمرے لگوا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ان دکانداروں کو بھی کیمرے لگوانے چاہیے جو اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں. مگر دکاندار کہتے ہیں کہ کیمرے لگانے کا مطالبہ سب سے کیا جا رہا ہے. کچھ دہائیاں پہلے تک عید اور دوسرے تہواروں پہ گلی محلوں میں جادو دکھانے کے لیے جادوگروں کا آنا عام بات تھی، لیکن اب یہ شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں. انٹرنیٹ کے اس دور میں جب میجک ٹرکس یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر عام ہیں،
کیا جادوگروں کے کرتب اب بھی لوگوں کو حیران کرتے ہیں؟ جانتے ہیں 2 جادوگروں کی زبانی کاشف آوان اور نعمان علی کی اس رپورٹ میں۔ اگر آپ اسی طرح پرانے زمانے کی طرح کبوتر نکالتے رہے تو پھر کوئی تجسس نہیں رہے گا، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کبوتر کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے نہیں آ رہا، تو آپ کو ہمیشہ نیو برانڈ ٹرکس لانی پڑے، ورنہ لوگوں کا تجسس ختم ہو جائے گا اور میجک سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ پیسے ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، یہ جگہ 5,000 کو بول رکھے 100 والے لوگ وزٹنگ کارڈ ہے، لیکن جیسے میں اس کو بولوں گا پیسے نکالیں گے تو اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ نہیں، کافی جگہوں پہ اب ایسا ہوتا ہے کہ میجک ایکسپلور ہو چکا ہے، مطلب میجک کے بارے میں لوگوں نے کافی ریویل کرنا سٹارٹ کر دیا، تو اٹس اوکے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ریویل ہو گیا ہے تو ہم نئی چیزوں پہ کام نہیں کر رہے، اب ہم نئی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ٹرکس ریویل ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس بھی کچھ ایسے ذرائع ہوں جس کے ذریعے آپ نئی سے نئی چیز کریٹ کر کے لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں۔ آپ سب میجک ورڈ پڑھیے، بولیے ایمبو ریمبو، چکن جمبو 1 2 3، اور یہ سینٹر میں ہم جو میجک شو کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ میجک میں آپ کو 10 دفعہ دکھاؤں گا، آپ انٹرٹین ہوں گے۔ الحمدللہ پروگرام ہو رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک فیملی میں نے 5 6 دفعہ شو کیا، تقریباً وہی آئٹم میں دکھاتا ہوں اور وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک میجیشین کے پاس 1 سے لے کر 100 ٹرکس سے بھی لے کر 1000 ٹرکس تک ہو سکتی ہیں، بٹ جو اس کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے نا وہ 4 سے 5 ہی ہوتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے میجیشین ہیں، جب بھی شو سٹارٹ ہوتا ہے یا جب بھی ٹی وی پرفارمنس ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنا ٹریڈ مارک ہی کرتے ہیں۔ کوئی نا ہاتھ میں پکڑ لیا اپنے، آپ کے ہاتھ میں 2 ہیں، ایک ایٹم پہ 10 روٹین ہوتے ہیں، ایک ایٹم میں کر رہا ہوں، ایک ایٹم میرا دوست میجیشین ایٹم وہی ایٹم وہ کرے گا، اس کی روٹین الگ ہے دکھانے کی، میری الگ ہے دکھانے کی، ہم چینج کر دیتے ہیں اس روٹین، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، وہ آپ پکڑے نہیں سکتے اس کو۔ ہر میجیشین کی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی میجک ٹرک جب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری پوری ایک کیس اسٹڈی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اگر ہم نے فرض کریں کبوتر ہی نکالنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کبوتر کس زاویے سے، کس اینگل سے پبلک کو دکھے گا نہیں، آئے کہ 180 ڈگری پہ یا 360 پہ بھی لوگ ہوں گے تو ان کو دکھنا نہیں چاہیے، اور ہم نے اس کو نکالنا اس طرح ہے کہ چاہے پبلک سامنے بیٹھی ہو، آپ کے کلوز بھی ہو، ان کو وہ دکھے نا۔ بولیے ایمبو ریمبو، چکن جمبو 1 2 and 3، اس پہ ایسے فلائی کروں گا، میرے ہاتھ میں اسٹک آتی ہے۔ ہمارے یہاں 4 سے 5 کیٹیگریز ہیں میجیشنس کی، ایک ہے کلوز اپ آرٹسٹ، ایک ہے مینٹلزم، ایک ہے اسٹیج میجیشین اور ایک ہے ویژولسٹ۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ کیٹیگری اٹھا لیں، ہر بندہ اپنے حساب سے اس کی ایک کیس اسٹڈی کرتا ہے، دین اس ٹرک کو کریٹ کرتا ہے۔ کلوز اپ ایٹم اصل میں سمجھ لیں بہت قریب سے دکھانا ہوتا ہے، وہ آپ کے جیبوں میں پاکٹوں میں آ جاتے ہیں، اور جو اسٹیج کے ایٹم ہے وہ بڑا سا بیگ آپ پہ لے کے جانا ہے اسٹیج پہ، آپ نے پھر ٹیبل پہ ڈسپلے کرنا، پھر آپ نے دکھانا ہے۔ مثال کے طور پہ میں سکہ یہاں پہ رکھوں گا، 1 2 3 کروں گا، دونوں ہاتھ خالی دکھاؤں گا، سکہ غائب ہے، پھر کہیں سے بھی اپیئر ہو جاتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئے ایٹم آتے ہیں، ہم پرچیز کرتے رہتے ہیں، وہ پرفارم کرتے ہیں۔ جو ایٹم خرید رہے ہیں وہ سارے یوٹیوب پہ نہیں ہیں، اور جو یوٹیوب پہ ہماری کوشش ہوتی ہے وہ ایٹم نہیں کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ کہ بہت سے ایٹم ہمارے پاس ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، وہ پھر ہم نے سائٹ میں رکھ دیا، وہ کرتے ہی نہیں ہے وہ ایٹم۔ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے ہینڈ ٹرکس ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو بآسانی آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل ہینڈ ٹرکس ہیں، نہ اس میں کوئی نظر بندی ہے، جیسے لوگ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ شاید ہم کوئی منتر پڑھنا ایسے ہو رہا ہے، منتر تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، منتر نہ بھی پڑھیں تو وہ ایٹم ہو جائے گا۔ آپ سب میجک ورڈ پڑھیے، بولیے ایمبو ریمبو، چکن جمبو 1 2 and 3۔ تو لاسٹ پہ تو ہمیں ڈالرز نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔